ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفارتکار ہیں اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر جمیل احمد صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے مختلف ممالک میں کام کیا, مختلف حکومتوں کے ساتھ آپ نے کام کیا. پاکستان کے موجودہ نظام حکومت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کتنے مطمئن آپ اس سے؟ دیکھیں, نظام حکومت میں تو کوئی اتنا جھول نہیں ہے, لیکن اس کے چلانے میں بہت زیادہ جھول ہے. اور جو جھول اس میں ہے نظام حکومت میں, جو ہمارے ملک میں ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں ریجنل لحاظ سے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارے ملک میں زیادہ ہے. ہمارا ملک ہوموجینیس نہیں ہے, جیسے آپ ترکی کی مثال لے رہے ہیں, زیادہ تر ہوموجینیس معاملات ہیں وہاں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسا نظام پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹری نظام ہو, اس میں ضروری ہے کہ ساروں کا حصہ برابر ہو. اب اس پارلیمنٹری نظام میں کیوں آبادی کے لحاظ سے ایم این ایز کی سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے؟ پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں. پنجاب میں تو صدارتی نظام کو اگر تھوڑا سا ریویو کر کے وہ کر لیا جائے اور باقی صوبے اس پر مطمئن رہیں اپنی ریپرزنٹیشن پہ, تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, صدارتی معاملات ہمارے ایسے ملک کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, تو ہمارے ملک میں کوئی تجربہ صدارتی نظام کا بھی اچھا نہیں رہا. ملک تو لخت ہو گیا, باقی معاملات رہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام کوئی برا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایشیا کی اگر بات کریں تو یہاں ان ممالک نے زیادہ ترقی کی ہے جہاں صدارتی نظام رہا. مطلب اگر ہم بات کریں چین کی, اگر ہم بات کریں ترکی اور ملیشیا کی, تو وہاں پر صدارتی نظام سے ہی کامیابیاں آئیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مثالیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہیں؟ جی ہاں, ہمارے لیے یقیناً بہتر ہے. اور ہمارے لیے کیونکہ وہاں اب اس میں دو قسم کی باتیں آ جاتی ہیں نا. ایک تو یہ آ جاتی ہے کہ ہمارا اگر اس نظام کے تحت صدر ہم چننا شروع کر دیں تو صوبہ پنجاب کے علاوہ کہیں کا کوئی صدر ہو ہی نہیں سکتا. اگر ابھی جو موجودہ آپ دیکھتی ہیں ڈسٹریبیوشن اور موجودہ جس طرح آپ پارٹیز کی پوزیشنز دیکھتی ہیں, اب وہ بھٹو والا زمانہ تو گیا نہیں کہ رہا نہیں کہ چاروں صوبوں سے ان کو ووٹ ملتے تھے. اب تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تمام پارٹیاں زیادہ تر اپنے اپنے صوبے میں سکڑ کے آ گئی ہیں, 2-4 سیٹیں ادھر اور ادھر, ماں سوائے ایک پارٹی کے جو کہ ابھی آزاد امیدوار کے طور پر وہ چل رہے ہیں آگے. تو اس لحاظ سے پہلے تو ایسے نظام کو اس طرح ہمیں دوبارہ ترتیب دینا پڑے گا. مثال کے طور پر بے شک صدارتی نظام کر لیں, اس کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ کر لیں, یعنی کہ جتنے جس کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے تحت ووٹ ملیں اس پرسنٹیج کے حساب سے دے دیں. لیکن جس طرح سینٹ کے لیے ہے کہ مختلف صوبوں کا پروپورشن اس کے سینیٹرز کو سلیکٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے, اس میں تعداد کی قدغن نہیں ہے, اس میں سیٹوں کی قدغن ہے. تو لہٰذا اگر پنجاب کے لیے ایک مخصوص کر دیا جائے کہ اتنی پنجاب سے ووٹ جو ملیں گے وہ اس سے زیادہ, مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ پر اگر وہاں کاؤنٹ ہوگا کہ جی 1 لاکھ پر ہمیں 1 ووٹ ملے گا, تو بلوچستان میں ظاہر ہے ہمیں 10,000 پہ 1 ووٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ تو تناسب آپ نے بالکل ٹھیک بتا دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہے پارلیمانی نظام, ایک صدارتی نظام, اور ایک ہے اسلامی نظام. آپ نے مختلف ممالک کے نظام کو سٹڈی بھی کیا ہے. یہ جو پارلیمانی نظام ہے یا پھر صدارتی نظام, ان دونوں نظاموں میں سے اسلامی نظام کے قریب کون سا نظام ہے؟ جی, دونوں نظام کو آپ اسلامی نظام کے قریب رکھ سکتے ہیں. اس میں نظام میں تو کوئی نہیں, وہ تو آپ جو کانسٹیٹیوشن کی آپ کی جو شکیں ہیں, اس کانسٹیٹیوشن میں ماں سوائے وہ شکیں جس میں کہ پارلیمان کو آپ نے ایگزیکٹو اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور جو وہاں لیڈر آف دی ہاؤس کو ایگزیکٹو اتھارٹی دی ہوئی ہے, ماں سوائے یہ کہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی, اور اس سے مراد کیا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی سے, کہ صدر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوگا اور ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر جو ہے وہ تمام جو منسٹریز کے سیکٹریز ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ایئر اسٹاف ہے, نیوی اسٹاف ہے, وہ بھی اپوائنٹ کرے گا. ابھی ایسا نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر کے ریکمنڈیشن پہ صرف ایک دستخط مہر لگا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے صدر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہے, اور پارلیمنٹ کا اس کو یہ ہے کہ پارلیمنٹ صرف لیجسلیشن کر سکتی ہے, اور پارلیمنٹ کا یہ ہے کہ صدر ویٹو کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے کسی لیجسلیشن کو, لیکن پارلیمنٹ دوبارہ اس کو اپنی سپر ووٹنگ سے, یعنی دونوں پارلیمنٹ مل کے سپر ووٹنگ سے اس ویٹو کو ختم بھی کر سکتے ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس بہت اچھا ہے اس میں. صرف یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن یہ ہونی چاہیے کہ صدر کو یا تو اس کانسٹیٹیوشن کی اگر کبھی امینڈ کرتے ہیں
اور کرنا پڑے گا. آج نہیں, کانسٹیٹیوشن تو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس کو دنیا کے تقاضوں اور ملکی تقاضوں کے لحاظ سے اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں, جیسے ہماری بھی ہوئی ہیں بہت دفعہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے امینڈمنٹس کی بات کی ہے, یہ بتائیے یہ جو کرنٹ نظام جو چل رہا ہے اس کی کمیاں اور خامیاں کیا ہیں؟ اگر ان خامیوں کو دور کر لیا جائے تو آپ کے خیال میں کہ یہ نظام بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, یہ ڈیلیور کر سکتا ہے نظام؟ جی ہاں, لیکن اس نظام کو بالکل اگر اس کی خامیوں کو دور کر لیا جائے, چیک اینڈ بیلنس کو دوبارہ بہتر کر لیا جائے, جس طرح سول سرونٹس رول تھے کسی زمانے میں کہ سول سرونٹس کو جس نے سمجھا پارلیمنٹیرین نے یا پارلیمنٹری نظام کے تحت اس کو 2 مہینے میں تبدیل کر دیا, کان سے پکڑ کے ادھر سے اٹھا کے ادھر بیٹھا دیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ان کو پروٹیکشن تھی لا میں کہ 3 سال کے اگر لے کے آئے ہیں تو 3 سال تو اس سے کرپشن بھی ختم ہو جائے گی, اقربا پرتویری بھی خبر ختم ہو جائے گی, اس سے یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اپنے مطلب کے فیصلے بیوروکریٹ سے کروائیں. تو اسی لیے تو صدارتی نظام میں کیونکہ ایک آدمی کو ووٹ تمام کی تمام پورے ملک سے ملے گا, اس کے پاس دونوں پاور ہوں گے اور وہ اس پہ پارلیمنٹ کا چیک بھی رہے گا. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے, اس کو اگر آپ کسی طریقے سے پروپورشنیٹ وے میں کر لیں کہ صدر کو ہر صوبے سے باری باری اگر لگانا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. بالکل معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب موجود تھے.